ناظرین، ٹرمپ ایک منحوس شخص ہے؟ کیا وہ ایک سبز قدم والا بندہ ہے؟ وہ جہاں پاؤں ڈالتا ہے، جس کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب تازہ ترین مثال میرے پاس کیا ہے؟ اور وہ جو تازہ ترین مثال ہے کہ جس پہ اس نے نظر ڈالی اس کی تباہی شروع ہو گئی۔ وہاں پہ اس وقت کیا حالات ہیں، جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن آپ اور مثالیں بھی دیکھیں۔ وہ مثالیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس جگہ پہ یہ پاؤں رکھتا ہے، جس پہ یہ بات کرتا ہے، جس کی طرف نظر اٹھاتا ہے، وہ چیز اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مثال آپ کو میں دینے جا رہا ہوں، یہ تو دنیا کی کامیاب ترین آرگنائزیشن جس کا زوال شروع ہو گیا۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ منتخب ہوتا ہے اور وہ عربوں کا دورہ کرتا ہے، عرب ممالک کا، مڈل ایسٹ۔ وہاں آ کے ہر ایک کے پاس جاتا ہے، اور عرب ممالک بھی ماشاءاللہ اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی۔ وہ یو اے ای ہو، وہ سعودی عربیہ ہو، وہ قطر ہو، وہ جو بھی ممالک تھے، اردن، ہر جگہ پہ بے مثال اس لحاظ سے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ ایسا استقبال کیا گیا، اس پہ پیسے نچھاور کیے گئے۔ اس نے کہا یہ خرید لو، یہ خرید لو، یہ خرید لو، یہ خرید لو، کوڑ کباڑ میں کہوں گا، وہ خریدتے چلے گئے۔ ایک ملک نے تو اس کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین طیارہ دے دیا ذاتی تحفے میں۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا، وہاں کے لوگوں نے منع کیا کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، کسی امریکی صدر کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کو کوئی بڑا طیارہ دے، ہم تو خود طیارے بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ کے پاس اس طرح کا طیارہ نہیں ہے، تو مہنگا طیارہ آپ کو مل رہا ہے، تو آپ ایسے، مطلب تحفہ وہ بندہ تھوڑا آگے بڑھ کے لیتا ہے نا، جو اس کے پاس جو چیز نہ ہو، جو ہو وہ تو ایسے کر کے رکھ لیتا ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، آپ نے تحفہ دیا، میں رکھ لیتا ہوں۔ دل میں یہی ہوتا ہے، یا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس تو یہ سب کچھ ہے، اور جو کسی کے پاس نہ ہو پھر اس پہ آنکھیں پھٹی اس کی رہ گئی تو وہ لے گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا عربوں کے ساتھ؟ بیٹھتا ہے جہاں کہیں، وہ یار اس کے پاس تو پیسے بہت ہیں، یار اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ نظر لگا دی اس نے ان عربوں کو، یہ بحرین والوں کو، یہ قطر والوں کو، یہ کویت والوں کو نظر لگا دی۔ کیا پھنس گئے ہیں، نہ ان کا کوئی کاروبار چل رہا ہے، بزنس ٹاؤن ہو گئے ہیں، لوگ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دبئی کے کیا حالات ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب تازہ ترین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فیفا وہ آرگنائزیشن ہے، وہ تنظیم ہے دنیا کی جو سب سے کامیاب تنظیم، سب سے امیر تنظیم۔ کیوں؟ کہ وہ فٹ بال کی تنظیم ہے۔ پوری دنیا میں جو فٹ بال کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں، جتنے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، جس طرح کرکٹ کی ہے، اسی طرح یہ ہے، وہ اس کے انڈر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو علاقائی ایسوسی ایشنز ہیں وہ کرواتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فیفا ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ان کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ورلڈ کا فٹ بال آپ کو پتہ کتنی مہنگی گیم ہے، اتنی مہنگی گیم ہے کہ اس کے کھلاڑی جو ہیں وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں ڈالرز میں، ہر کھلاڑی تقریباً، اور لگژری لائف گزارتا ہے۔ تو اگر کھلاڑی جو ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹیمیں کتنی امیر ہوتی ہیں، وہ کلب کتنے امیر ہوتے ہیں، پھر ملک کی ٹیمیں کتنی امیر ہوتی ہیں، اور وہ پھر کتنا پیسہ وہاں سے بنتا ہے ان کے ٹورنامنٹ سے، ان کے میچوں سے۔ اور پھر ورلڈ کپ جو ہوا ابھی آپ نے دیکھا، کتنا پیسہ بنتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں فیفا کا اپنا ایک شیئر ہوتا ہے۔ اس کا صدر گیانی انفینٹینو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب فائنل ہوا تو اس میں ٹرمپ آیا، تو یہ جو انفینٹینو ہے یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بالڈ بندہ ہے، سر پہ بال نہیں ہے، فل گنجا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کی تو اسی وقت، جو سمجھدار لوگ ہیں نا، انہوں نے اسی وقت سوچنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کوئی گیم ڈال رہا ہے یہ ٹرمپ، یہ رہ نہیں سکتا، لالچی آدمی ہے۔ لالچی بندے کی نظر لگتی ہے ویسے ہمیشہ، وہ سیانے بندے یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لالچ جس کے ہوتا ہے نا دل میں، کہ یہ چیز بھی میرے پاس ہو، یہ چیز میں میرے پاس ہو، یعنی کہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ دو جذبے ہوتے ہیں نا، کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ یہی ہے ٹرمپ۔
ٹرمپ کہتا ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو وہاں کو سبق پڑھایا. اس نے ورلڈ کپ کے بعد ایک پنگا لے لیا. اس نے کہا کہ جی یہ جو فیفا ہے اس میں اب پرائیویٹ سرمایہ کار آئیں گے, وہ سرمایہ کاری کریں گے. اس کے لیے اس نے ایک کمیٹی بنا دی, ایک چھوٹی کمیٹی بنا دی فیفا کی, ایف اے پی کے نام سے. اور انویسٹرز آئیں گے اور انویسٹر انویسٹ کریں گے اور ان کے شیئرز ہوں گے. اس پہ پھر آگ لگی ہے پوری ورلڈ کپ, پوری فٹ بال کی دنیا میں. آپ کو پتہ فٹ بال کہاں کہاں کھیلا جاتا ہے اور کتنے ملکوں میں, اور لوگ جنونی ہیں اس کے لیے. یہ وہ کھیل ہے جس کے لیے واقعتاً لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں اور مارتے ہیں باقاعدہ جنگلیوں کی طرح, جنونی ہو جاتے ہیں جو فین ہوتے ہیں. ایک ٹیم کا فین ہے, دوسری ٹیم کا فین ہے, ایک کلب کا فین ہے, دوسرے کلب کا فین ہے. اگر کوئی ملک نہیں بھی کھیلتا فٹ بال تو وہاں پہ فین تو ہیں, دیکھا تو جاتا ہے, اور جنونی کی طرح دیکھا جاتا ہے. ایک جنون ہے اس کھیل کا, اور پوری دنیا میں یہ کھیل سب سے مقبول ترین کھیل. پوری دنیا میں آگ لگ گئی. اور اس پہ پھر کیا ہوا کہ یو ایفا ایک یورپین فٹ بال کی ایک تنظیم ہے, ایسوسی ایشن ہے, اس نے, اور پھر ایک سینٹرل اور نادرن امریکہ یعنی کہ وسطی اور مشرق شمالی امریکہ کے جو ملک ہیں جس میں برازیل ہے, یہ جو جتنے ارجنٹینا وغیرہ, یہ سارے ملک جہاں پہ بہت پیرو ہے, یہ جو ٹیمیں آئی تھیں آپ کو یاد ہوگا, ان سب ملکوں کی ایک تنظیم ہے, اس کا نام ہے کانکیف. اس نے, اور جو ایشیا میں جو کرکٹ جو کھیلی جاتی ہے, فٹ بال کھیلی جاتی ہے, وہ ایران ہے اور سعودی عربیہ اور باقی سارے, ان کی سب ایسوسی ایشنز نے یک زبان ہو کر, پہلے ایک نے, پھر دوسرے نے, پھر تیسرے نے, پھر تینوں نے, چاروں نے اکٹھے ہو کے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ جو انفینٹینو ہے اسے کہا کہ تم استعفیٰ دو, نکلو یہاں سے. تم کون ہوتے ہو کہ فٹ بال میں تم یہ جو پرائیویٹ انویسٹرز لے کے آؤ گے, تو وہ پرائیویٹ انویسٹرز کیا کریں گے, وہ اپنی سیاست لائیں گے, اپنی لابنگ لائیں گے, وہ فٹ بال کو اپنے ہاتھوں میں کھلائیں گے اور فٹ بال تباہ ہو جائے گا. یہ تو ایک کھیل ہے, یہ تو ایک گیم ہے, اس میں سرمایہ دار اور سرمایہ آئے گا تو فٹ بال تباہ ہو جائے گا. تو اصل میں وہ جو اس میں جو کھیل اور اس سرمایہ دار تھا وہ کون تھا, وہ ٹرمپ تھا. وہ شیئرز ٹرمپ کو دیے جانے تھے. رپورٹس یہ ہیں کہ جو اس کا سان ان لا ہے, یعنی اس کا جو جوائی ہے کشنر, اس کے بھائی کی فرم جو ہے اس کو سب سے بڑا شیئر دیا جا رہا تھا اس میں, اور بھی امریکن اس میں شامل تھے. تو وہ ان کو شیئر دیا جانا تھا. اور مقصد کیا ہے اس لالچی آدمی کا, کہ پیسہ بنایا جائے. وہ اتنی بڑی تنظیم اتنا پیسہ بناتے ہیں, رہا نہیں گیا اس سے برداشت نہیں ہوا, اور اس نے کہا کہ ہم پیسہ بنائیں گے اس سے. تو ایک تو یہ میں نے بتایا کہ ان تنظیموں نے اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ مذمت کی, اور بلکہ یہ کہا, یہاں تک چلے گئے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اس تنظیم کو, فیفا کو, اس سطح پہ لے جایا گیا اور یہ انفینٹینو یا کوئی مل کے اس بری حرکت میں, اس گندے کام میں کامیاب ہو گئے, تو پھر ہم اس فیفا کو نہیں مانیں گے. یعنی کہ اس بندے کی وجہ سے فیفا اور ورلڈ کپ فٹ بال تقسیم ہونے جا رہا ہے, جو کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو اس پہ نہ صرف یہ ہے کہ ان تنظیموں نے, بلکہ فیفا کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے, اس کا نام ہے کیلوین لیمورو, اس نے تو باقاعدہ اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ مجھے نوکری سے بھی نکال دیں گے تو میں خوشی سے جاؤں گا, کیونکہ مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ ہمارا فٹ بال جو ہے وہ سرمایہ کاروں کے ہاتھ میں جائے. اور دوسرا اس کا سینئر ایڈوائزر ہے اسی انفینٹینو کا, صدر جو فیفا کا ہے, اس کا نام ہے کارلڈو لیکارڈو. اس نے ریزائن ہی کر دیا سیدھا. اس نے کہا میں نہیں رہ سکتا بھائی, اس بندے نے کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ بھی ٹرمپ کے کہنے پہ. اور اب تازہ ترین, میں نے یہ بات کیوں شروع کی ہے کہ تازہ ترین ابھی آج ہی ٹرمپ کا بیان آیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میں انفینٹینو کا جہاں تک ہو سکے گا ساتھ دوں گا, یہ جو اس سے مطالبہ ہو رہا ہے ریزائن کرنے کا, میں اس کا ساتھ دوں گا. بھائی تو ہوگا امریکہ کا صدر,
جس کو کوئی بھی نہیں مانتا باہر. یہ لوگ ہیں, یہ کھیل والے, یہ من مست لوگ ہیں, یہ کیسے مانیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے. اور اگر زور زبردستی کرے گا تو یہ فیفا تقسیم ہو جائے گی. اب یہ 2027 مارچ میں اس کا الیکشن آ رہا ہے, اور کبھی امکان ہے کہ یا تو یہ بندہ پہلے ریزائن کر دے گا, یہ انفنٹینو جس نے اس کی پٹی پہ لگا اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, یا پھر یہ الیکشن ہارے گا. یہ چوتھی بار الیکشن جیتا ہوا تھا, 5ویں بار اب یہ الیکشن نہیں جیت سکے گا. اور اگر اس میں ٹرمپ نے کوئی بڑا پنگا ڈالا تو یہ فیفا تقسیم ہو جائے گی, جو کہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی. اجازت دیجیے.